والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں وہی لوگ وارث بننے والے ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے جس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، سورہ مومنون 18واں پارہ سورہ مومنون کے پہلے رکوع کی 3 آیتیں اور ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ مالک الملک نے ان آیتوں میں نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے جو انعام ہے رب کا اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی، مسلمان کہلانے والوں کی، اہل حدیث اہل سنت کہلانے والوں کی اکثریت، ان کو نماز کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں، سرے سے جانتے ہی نہیں۔ مسلمان کافر نہیں، مسلمان نہیں جانتے کتنا بڑا فریضہ ہے اسلام کا 5 وقت کی باجماعت نماز۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ نے قرآن میں، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کھڑے ہو کر فرما بردار ہو کر اللہ کے لیے نماز ادا کرو۔ جو بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے اور جان بوجھ کر بیٹھ کے پڑھتا ہے اس بندے کی فرض نماز ہوتی نہیں۔ یہ نماز کا رکن ہے قیام، رکن چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ جو کھڑا ہو سکتا ہے اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں اس کے لیے۔ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو اللہ نے نماز کی چھٹی نہیں دی مسلمانوں کو کہ تم بیمار ہو، کھڑے نہیں ہو سکتے، تمہاری نماز کا ایک رکن چھوٹ رہا ہے، نماز تو ہونی نہیں لہٰذا تمہیں چھٹی ہے نماز کی۔ نہیں، اللہ نے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دے دی، چھٹی نہیں دی۔ اور اگر کوئی شخص بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، زیادہ بیمار ہے، تو چھٹی اسے بھی پروردگار نے نماز چھوڑنے کی نہیں دی، وہ لیٹا ہوا اشاروں سے پڑھ لے، اس کی اشارے سے ہی ہو جائے گی۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقبل صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، بغیر وضو کے نماز قبول ہوتی نہیں۔ اگر بندہ وضو نہیں کر سکتا، بیمار ہے یا پانی میسر نہیں ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا نماز تو تیری ہونی نہیں، وضو کے بغیر ہوتی نہیں تو معاف ہے تجھے، نہیں، کہا تیمم کر کے پڑھ لو۔ مٹی تو ہر جگہ پر موجود ہے، بندہ زمین پر ہاتھ مارے تو تیمم ہو جاتا ہے، گھر میں بھی ہاتھ مارے، فرش پر بھی ہاتھ مارے، کچی مٹی نہ بھی ہو تو وہاں بھی تیمم ہو جاتا ہے۔ چھٹی نہیں دی نماز چھوڑنے کی، وہ تیمم کر کے پڑھ لو۔ اور اگر کوئی تیمم بھی نہیں کر سکتا میرے محترم بھائیوں، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بندہ اتنا شدید بیمار ہو، ہسپتال میں بیڈ پر چارپائی پر پڑا ہوا ہو، ایک بازو پہ گلوکوز، دوسرے بازو پہ بلڈ کی ڈرپیں چل رہی ہوں، پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہو اس مریض کو، پیشاب اس کے کپڑوں پر بستر پر بھی گرا ہوا ہے، کپڑے بھی پلید ہیں، بستر بھی پلید ہیں، اور نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اس حالت میں۔ اس بیمار کے پاس نہ اسے کوئی اس کا بستر چینج کرنے والا ہے، نہ اس کا کپڑے بدلنے والا ہے،
نہ اسے کوئی وضو کروانے والا ہے، نہ کوئی تیمم کروانے والا ہے، اور خود یہ مریض ہلنے جلنے سے قاصر ہے، مگر اس بیمار کی عقل اور اس کے ہوش و حواس کام کر رہے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی، اس حالت میں پڑے بیمار کو بھی اللہ نے نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی۔ وہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، جیسے بستر پر، جیسے کپڑوں میں پڑا ہے، جب تک اس کی عقل اور ہوش و حواس کام کر رہے ہیں اسی طرح نماز پڑھ لے، رب العالمین ایسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ جب کسی کام کا حکم دے تو جتنا تمہارے بس میں ہے نا، اس کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے۔ اب یہ ہل جل بھی نہیں سکتا، ہلنے جلنے سے قاصر ہے، لیکن عقل چونکہ کام کر رہی ہے، ہوش و حواس قائم ہے اس کے، نماز کی چھٹی نہیں۔ کتنا بڑا فریضہ، کتنا بڑا فریضہ میرے محترم بھائیوں۔ بندہ میدان جنگ میں ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ اسلام کے جو سب سے افضل ترین اعمال ہے نا، اسلام کی چوٹی ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور اسلام جہاد سے افضل عمل اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، اللہ اکبر، اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا، کلمہ پڑھنے کے بعد ان نیکیوں کو ان لوگوں کے برابر سمجھ لیا ہے جو اللہ پر، آخرت پر ایمان لا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، ساری زندگی حاجیوں کو پانی پلانے والے، ساری زندگی مسجد حرام میں عبادت کرنے والے، پانچوں نمازیں مسجد حرام میں پڑھنے والے، ہر وقت بیت اللہ کا طواف کرنے والے، حجر اسود کو بوسے دینے والے، عمرے کرنے والے، ساری زندگی مسجد حرام میں وقف کر کے عبادت میں لگانے والے، یہ لوگ بھی جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن ہے یہ، اتنا بڑا اسلام کا عمل، بندہ جہاد کر رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ تم سب سے اونچا عمل کر رہے ہو، نماز کی چھٹی نہیں، کہا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، اگر تم میدان جنگ میں ہو، دشمن کی طرف سے گولیاں برس رہی ہیں، اس کے طیارے اوپر سے بم گرا رہے ہیں، نیچے سے بارودی سرنگیں پھٹ رہی ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، اعضاء کٹ کٹ کے بکھر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ نے کہا وہاں بھی نماز کی چھٹی نہیں، وہاں بھی نماز پڑھنی، چلتے ہوئے پڑھ لو، رینگتے ہوئے پڑھ لو، منہ کعبے کی طرف ہے نہیں ہے، بیٹھے ہوئے، دوڑ رہے ہو، کھڑے ہو، جس طرح بھی ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ صرف نماز نہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان میں موجود ہوں، میدان جنگ ہو، دشمن سے لڑائی ہو رہی ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے اور وہاں جماعت کروانا ممکن ہو، جماعت کا امکان ہو، جماعت ہو سکتی ہو، تو وہاں پر میدان جنگ میں بھی جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھنی، آپ نے با جماعت نماز پڑھانی۔ طریقہ، ساری نماز کا طریقہ اللہ نے قرآن میں نہیں اتارا، نماز کا حکم دیا ہے، لیکن میدان جنگ میں نماز کا طریقہ بھی رب نے نازل کر کے خود سکھایا ہے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مسلمان کلمہ پڑھنے والے امتی، آپ ان کے دو گروہ بنا لیں، ایک گروہ اسلحہ لے کر دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، دوسرا گروہ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پیچھے آ جائے۔ جب آپ ایک رکعت پڑھا دیں ان کو، ایک رکعت آپ کی ہو جائے، ان کی بھی ایک رکعت جماعت کے ساتھ ہو جائے گی، یہ اسی طرح نماز کی حالت میں سلام نہیں پھیرنا، نہ نماز پوری کرنی ہے، نماز کی حالت میں
آپ کے پیچھے سے دشمن کے سامنے چلے جائیں، اور وہ جو دشمن کے سامنے گروہ کھڑا ہے وہ آ کر آپ کے پیچھے سب بنا لے، اگلی رکعت آپ ان کو پڑھائیں، آپ کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی، ان کی 1 رکعت ہو جائے گی۔ جب یہ دوسری رکعت آپ کی ہوگی، ان کی پہلی تھی، آپ کے پیچھے انہوں نے پہلی پڑھی ہے، یہ چلے جائیں دشمن کے سامنے اور وہ آ جائیں، وہ اکیلے آ کے اپنی دوسری رکعت پوری کریں، پھر یہ چلے جائیں، پھر وہ آ جائیں دوبارہ، وہ بھی اکیلے آ کے اپنی دوسری رکعت پوری کریں۔ جماعت 1 رکعت اگر جماعت کے ساتھ مل جاتی ہے نا بندے کو، تو جماعت کا اجر اور ثواب مل جاتا ہے۔ تو اللہ نے میدان جنگ میں جہاں باجماعت نماز پڑھنا ممکن تھا، میرے محترم بھائیوں قسم ہے اللہ کی، اللہ نے چھٹی نہیں دی جماعت چھوڑنے کی۔ اور قرآن مجید میں پروردگار کا حکم ہے ورکعوا مع الراکعین، او اللہ کے بندو، اللہ کو رب کہنے والوں، اللہ کی زمین پر بسنے والوں، اللہ کا دیا ہوا کھانے پینے پہننے والوں، رب کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے کانوں سے سننے والوں، رب کی دی ہوئی انگنت بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والوں، ورکعوا مع الراکعین، اکیلے نماز نہیں پڑھنی، جب کسی کا دل کرے اٹھ کر نماز شروع کر دے، نہیں، ورکعوا مع الراکعین، باجماعت پڑھنی۔ اللہ نے 5 نمازیں مسلمانوں پر باجماعت فرض کی ہیں، ایسے نہیں کہ جب کسی کے دل میں آئے اٹھ کر نماز شروع کر دے، یہ نہ اللہ کا حکم ہے، نہ مدینہ والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کا سارا دین آپ اندازہ لگائیں، مسلمانوں کے ہاں، ہمارے ہاں نماز کی قدر و قیمت کیا ہمارے معاشرے میں؟ اللہ کے ہاں، اللہ کے نبی کے ہاں نماز کی قدر و قیمت کیا ہے؟ سارا دین اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں اتارا یا مدینے میں اتارا؟ پورے کا پورا دین مکے مدینے میں اتار دیا۔ جب نماز دینی تھی نا تو اللہ نے نہ مکے میں اتاری نماز، نہ مدینے میں اتاری، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلایا رب العالمین نے، سدرۃ المنتہا پر بلا کر 5 نمازیں فرض کر کے دنیا میں بھیجا۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 5 نمازیں لے کر آئے، مکے میں قدم رکھا، مکے میں قدم رکھنے سے لے کر اپنے آخری زندگی کے آخری سانس تک دنیا میں اللہ کی قسم امام الانبیاء خاتم النبیین نے 1 نماز بھی نہیں چھوڑی، پوری زندگی 1 نماز نہیں چھوڑی امام الانبیاء نے، چھوٹی نہیں آپ کی۔ جنگ احزاب کے موقع پر 2 نمازیں قضا ہوئیں آپ کی، ظہر کی عصر کی، آپ نے مغرب کے بعد ان کی قضائی دی ہے، چھوڑی وہ بھی نہیں۔ اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز نہیں، باجماعت نماز بھی نہیں چھوڑی کبھی زندگی میں، 1 نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر جماعت کے پڑھنا ثابت نہیں۔ شدید بیمار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی شدید تکلیف ہے، تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الاذان میں، ترجمہ کر رہا ہوں اس حدیث کا، لفظ میرے نہیں، ہماری ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہیں، تکلیف کی شدت سے خاتم النبیین بے ہوش ہو گئے، کچھ دیر بے ہوش پڑے رہے، پھر ہوش آیا، ہوش آتے ہی پوچھا اصلی الناسو، کیا جماعت ہو گئی؟ کیا جماعت ہو گئی؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جماعت نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی لاؤ، پانی کا ٹب لایا گیا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے ٹب سے پانی لے کر غسل کیا، غسل کر کے نماز کے لیے اٹھے، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، دوبارہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد ہوش آیا، ہوش آتے ہی پھر سب سے پہلے لفظ رسول اللہ کی زبان پر یہ تھے اصلی الناس، کیا جماعت ہو گئی؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی باجماعت؟ جواب ملا نہیں اللہ کے نبی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ دوبارہ پانی منگوایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، دوبارہ غسل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز کے لیے اٹھے،
پھر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تیسری مرتبہ ہوش آیا نا، اچھا تھوڑا سا غور کرنا، تکلیف کی شدت کے بغیر بندہ بے ہوش نہیں ہوتا، معمولی تکلیف سے کوئی بے ہوشی نہیں ہوتی، شدید تکلیف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی تھی آپ پر، اور اس شدید تکلیف کی حالت میں خاتم النبیین کو، میرے محترم بھائیوں بزرگوں، کس چیز کی فکر تھی؟ نماز کی نہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا میں کیا بیان کر رہا ہوں، کس چیز کی فکر تھی؟ باجماعت نماز کی فکر تھی، باجماعت نماز کی۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ نماز کا ٹائم ہے یا نہیں، یہ پوچھا جماعت ہو گئی کہ نہیں ہوئی، جماعت کی کیا سچویشن ہے۔ فکر ہے باجماعت نماز پڑھنے کی۔ امام الانبیاء کس کو فکر ہے؟ جن کی زندگی کی اللہ نے ساری کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، جو جنت میں مقام محمود پر فائز ہوں گے، جن کی سفارش سے پروردگار جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے، اس نبی کو باجماعت نماز پڑھنے کی شدید تکلیف کی حالت میں اتنی فکر۔ تیسری مرتبہ جب ہوش آیا نا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم میں تکلیف کی شدت میں کمی محسوس کی۔ آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ، نہ ہسپتال میں، نہ ڈاکٹر حکیم کے پاس، نہ کسی ایمرجنسی میں، کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ ایک کندھے کو سہارا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیا، دوسرے کندھے کو سہارا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دیا، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کو سہارا دے کر یہ آپ کو لے جایا جا رہا ہے مسجد میں۔ صحیح بخاری میں میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے الفاظ ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور زمین پر لینیں کھینچتی جا رہی ہیں۔ اتنی سخت نہیں تھی، خاتم النبیین کے جسم اطہر میں آپ اپنا پاؤں خود اٹھا کر آگے رکھ سکتے، دو بندوں کے کندھوں کے سہارے سے گھسٹتے ہوئے پاؤں لے کر باجماعت نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ کبھی ہمارے معاشرے میں ایسی فکر کرنے والا کوئی بندہ دیکھا ہے آپ نے، جس کو نماز کی اتنی فکر ہو، جماعت کی اتنی فکر ہو؟ ساری زندگی خود خاتم النبیین نے نہ کوئی نماز چھوڑی، اور جب تک دو بندوں کے سہارے سے گھسڑتے ہوئے پاؤں لے کر بھی مسجد میں پہنچ سکتے تھے، اللہ کی قسم جماعت سے نماز بھی نہیں چھوڑی، بغیر جماعت کے بھی نہیں پڑھی۔ ہاں آپ کی زندگی کے سب سے آخری 2 دن یا 1.5 دن جب آپ کی تکلیف اتنی شدت اختیار کر گئی کہ مسجد میں بھی آنا ممکن نہیں رہا، 2 بندوں کے سہارے سے وہ نمازیں آپ نے گھر میں پڑھی، باقی ایک نماز بھی بغیر جماعت کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھی۔ میرے محترم بھائیوں، جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نبی کے نام پر ہمیں فخر ہے، جس نبی کے ہم متبع محب ہونے کے دعوے دار ہیں، اس نبی نے تو زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی، اور ہم کی روزانہ کتنی نمازیں چھوڑتی ہیں؟ اس نے کبھی کہ نماز نہیں پڑھی اور ہم بغیر کسی شرعی عذر کے جماعتیں چھوڑ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ نبینا صحابی تھا امام الانبیاء کا، صحیح بخاری میں ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے بازو سے پکڑ کر مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، رستہ نظر نہیں آتا، مدینے میں سانپ اور بچھو بڑے ہیں، زہریلے جانور ہیں، گھر میں نماز پڑھ لوں؟ امام الانبیاء نے کہا اذان سنتا ہے؟ جی اللہ کے نبی اذان سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فاجب، اگر اذان سنتا ہے تو باجماعت نماز پڑھنی پڑے گی، تجھے نبینے کو بھی گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں، نبینے کو چھٹی نہیں جو اذان سن کر مسجد میں آ سکتا ہے۔ میرے جیسے اور آپ جیسے ماشاءاللہ تندرست، صحت مند، آنکھوں والے، بینائی والے، ہمیں چھٹی مل جائے گی کہ اذان سنیں اور دکان پر بیٹھے رہیں؟ اذان سنیں، دنیا کے کاموں میں مشغول رہیں، مصروف رہیں، اذان سنیں، ہم ٹس سے مس نہ ہو، اذان سن کر مسلمان کے کان پر جوں تک نہ رینگے، کیا ہمیں اجازت ہو جائے گی اس کی؟ میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، لفظ میرے نہیں، جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کی اطاعت اور اتباع کے بغیر اللہ کی قسم میرا اور آپ کا اسلام ایک ٹیڑی پیسے کا نہیں رب کی نظر میں۔
اس نبی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں۔ پیارے پیغمبر نے کہا من سمع النداء، سنن دارا قطنی کی صحیح حدیث سنا رہا ہوں، من سمع النداء، جس کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے اذان سنی، فلم یجب، اذان سن کر وہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ سکتا تھا، نہیں آیا، دکان پر بیٹھا رہا، دفتر میں بیٹھا رہا، ٹیوشن سینٹر چلاتا رہا، اکیڈمی میں پڑھاتا رہا، سکول کالج میں لیکچر دیتا رہا، من سمع النداء فلم یجب، اس نے باجماعت نماز نہیں پڑھی، فلا صلاۃ لہ، ناطق وحی نے کہا وہ بعد میں پڑھ بھی لے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے، الا من عذر، ہاں اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو، شرعی عذر کی وجہ سے پیچھے رہا۔ شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے؟ سویا ہوا تھا، آنکھ نہیں کھلی، کوشش کے باوجود لیٹ ہو گیا، جماعت ہو گئی ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ سفر میں تھا، اس وقت پہنچا ہے اپنی منزل پر جب جماعت کا ٹائم گزر گیا ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ اتنا شدید بیمار ہے کہ دو بندوں کے سہارے سے بھی مسجد میں آنا ممکن نہیں، یہ شرعی عذر ہے۔ بارش ہو رہی تھی، بارش میں عذر ہے، شرعی عذر ہے، گھر میں نماز پڑھنے کی اسلام میں اجازت ہے، یہ شرعی عذر ہے اگر اس کے پاس تو پھر نماز ہو جائے گی، اور اگر بغیر شرعی عذر کے جماعت چھوڑ کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے، وہ ٹکرے ہیں، بیٹھ کے ہیں، جتنی مرضی اپنا وقت ضائع کر لیں۔ کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی کی بات، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے الفاظ غلط ہو جائیں گے؟ میں کہوں میں نے نماز پڑھی ہے، میری نماز ہو گئی ہے، جان بوجھ کے جماعت چھوڑی ہے میں نے، ہو گئی میری نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں ہوئی، اب اللہ کے نبی کی بات جھوٹ ہو جائے اور میری بات ٹھیک ہو جائے، یہ ممکن ہے؟ میرے محترم بھائیوں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، مسلم میں ہے، عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں، نماز چھوڑنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، جو نماز چھوڑ دیتا تھا نا، اللہ کی قسم وہ صحابہ اس کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں تھے۔ صحابہ اسلام کے کسی حکم کے چھوڑنے کو سوائے نماز کے وہ کافر سمجھتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یہی وجہ تھی پکے منافق عبداللہ بن ابی اور اس کے پیروکار سارے کے سارے نمازیں پڑھتے تھے، ان کو پتا تھا اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو کسی نے ہمیں مسلمان ماننا ہی نہیں، ہم مسلمان شمار ہی نہیں ہو سکیں گے، ہمارے نفاق کا پردہ چاک ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ مجبوراً اپنے آپ کو مسلمان شو کروانے کے لیے مجبور تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے۔ قرآن میں صاف لکھا ہے، 11 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، گھر میں جا کے خود پڑھ لینا۔ اللہ نے کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ دنیا والے کفر اور شرک کو چھوڑ دیں، توبہ کر لیں کفر سے شرک سے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، پھر یہ مسلمان برادری کے لوگ ہیں، پھر یہ اسلامی بھائی ہیں تمہارے۔ انما المؤمنون اخوہ کے اندر تب داخل ہیں جب یہ نماز پڑھتے ہیں، تو اگر نماز نہیں پڑھتا کوئی وہ مسلمان برادری میں شامل ہی نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور ناطق وحی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر نے کہا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کافر میں فرق نماز چھوڑنے کا۔ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں ہے، مسلمان برادری سے خارج ہے۔ جو مسلمان برادری سے خارج ہوگا وہ کون ہے؟ بے شمار لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو نماز کی اہمیت اللہ کی قسم سمجھ ہی نہیں آئی آج تک، صحیح معنوں میں ان کو بتایا ہی نہیں گیا، سمجھایا ہی نہیں گیا، وہ ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، ٹائم ہی نہیں ان کے پاس نماز پڑھنے کا، اور نماز پڑھنے کے ٹائم کو وہ اپنے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں وقت ضائع ہوگا اگر مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، دکان میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، کوئی دنیا کی مصروفیت میں مشغول ہیں، وقت کام آ رہا ہے، ٹی وی پر بھی کام آ رہا ہے، فیس بک یوٹیوب پر لگے ہوئے ہیں، وقت کام آ رہا ہے، مسجد میں آ جائیں تو وقت مسلمانوں کا ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہے ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، جو بندہ
نماز نہیں پڑھتا اس کا مسلمان برادری سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے, یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, اللہ کی قسم. قرآن کی آیت میں نے 11 نمبر آیت سورہ توبہ کی حوالہ دی ہے. مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا ہے. میں نے عبداللہ بن شقیق جلیل القدر تابعی کا قول سنایا ہے کہ صحابہ مسلمان نہیں مانتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا اسے. اور قرآن اٹھا کے دیکھ لو, قرآن اٹھا کے دیکھ لو. جہنم فیصلہ ہو جائے گا قیامت والے دن. جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. وہ جنتی نیچے جہنمیوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھیں گے, کہیں گے ما سلککم فی سقر, تم تو اہل حدیث تھے, اہل سنت تھے, بڑے غلام مصطفیٰ, محب رسول, عاشق رسول, صدقے واری, قربان, بڑے نعرے لگایا کرتے تھے, بڑی تمہیں خوشی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی, جشن منایا کرتے تھے. مسئلہ کیا ہے, جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ جواب ہے قرآن ہے, سورہ مدثر کی آیتیں ہیں میرے بھائیوں. کہیں گے لم نکو من المصلین, جہنم میں اس لیے جل رہے ہیں, نماز پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا, ہم نماز نہیں پڑھنے والوں میں سے تھے. اس سے آگے 48 نمبر آیت ہے اسی صورت, اسی جگہ پر چند آیتوں کے بعد اللہ نے کہا فما تنفعهم شفاعت الشافعین, یہ جو بے نماز جہنم کے اندر جل رہا ہے, اس کو سفارش کرنے والوں میں سے کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی. یہ قرآن ہے میرے بھائیوں, میرے لفظ نہیں, کسی مولوی صاحب کے نہیں. فما تنفعهم شفاعت الشافعین, سفارش کرنے والوں میں چھوٹے معصوم بچے بھی ہوں گے, سفارش کرنے والوں میں شہداء بھی ہوں گے, سفارش کرنے والوں میں فرشتے بھی ہوں گے, سفارش کرنے والوں میں اور صالحین نیک لوگ بھی ہوں گے. سب سے بڑی سفارش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے قیامت والے دن. میں اشارہ کر دیتا ہوں, حدیث لمبی ہے. پیارے پیغمبر نے کہا قیامت والے دن میں اللہ کے عرش کے نیچے آ کر سر سجدے میں رکھ دوں گا. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ سنانے لگا ہوں. میں اللہ کی تعریفیں سنائیں حمدیں شروع کر دوں گا, وہ تعریفیں کروں گا جو ابھی مجھے معلوم نہیں. اللہ وہی سجدے کی حالت میں مجھے وہی کر کے سکھائے گا. میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک رب کا حکم نہیں آئے گا. سجدے میں پڑھ کر اللہ کی حمدیں سنائیں اور تعریفیں ہی کرتا رہوں گا. پھر جب پروردگار چاہے گا کہے گا ارفع راسک سل توتا وشفع تشفع, اے محمد اٹھاؤ سر, سوال کرو آپ کو دیا جائے گا, مانگو سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. پیارے پیغمبر کہتے ہیں میں کہوں گا امتی یا رب امتی. اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, اپنی بیٹیوں نواسوں کے لیے اللہ کی قسم ایک ٹکے کا سوال نہیں کیا. کہا امتی یا رب امتی, اے میرے پروردگار میرے امتی جہنم میں جل گئے. اللہ ایک حد مقرر کر دیں گے. دوسری حدیث کے لفظ ہیں بخاری کے علاوہ, صحیح حدیث ہے, جس بندے کے دل میں دنیا میں گندم کے دانے جتنا ایمان تھا نا جس کے پاس, ان سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو. امام الانبیاء کی سفارش ہے, قسم ہے اللہ کی. وہ دنیا میں گندم کے دانے جتنا ایمان رکھنے والے محمد الرسول اللہ کی سفارش سے نکال کر جنت میں بھیج دیے جائیں گے. پیارے پیغمبر کہتے ہیں دوبارہ پھر سر سجدے میں رکھ دوں گا, پھر اللہ کی حمدیں سنائیں تعریفیں شروع کر دوں گا, پھر سر نہیں اٹھاؤں گا. پھر اللہ حکم دے گا ارفع راسک سل توتا وشفع تشفع. پھر جب سفارش کا اختیار ملے گا دوبارہ پھر یہی سفارش امتی یا رب امتی. اللہ کہیں گے جس بندے کے دل میں, اور میرے بھائیوں توجہ کرنا, صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہے, جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر, رائی کے دانے یہ سرسوں کا دانہ, اس کے برابر ایمان تھا دنیا میں, ان سب کو جہنم سے نکال دو. اللہ کے نبی کی سفارش ہے, سب کو نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پیارے پیغمبر کہتے ہیں تیسری مرتبہ پھر سر سجدے میں رکھ دوں گا, پھر اللہ کی حمدیں سنائیں شروع کر دوں گا, پھر پڑا رہوں گا سجدے میں, نہیں اٹھاؤں گا سر جب تک میرا مالک مجھے حکم نہیں دے گا. پھر اللہ کہیں گے سل توتا وشفع تشفع ارفع راسک. تیسری مرتبہ سفارش کا حق ملے گا, پھر اپنے لیے نہیں, خاندان کے لیے نہیں, پھر امت کے لیے سوال کریں گے امتی یا رب امتی. اللہ کہیں گے جس بندے کے دل میں ذرے جتنا ایمان تھا, ذرے جتنا ایمان تھا جس بندے کے دل میں, ان سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ذرے جتنے ایمان والے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. فرشتے کہیں گے یا اللہ سارے لوگ جہنم سے نکل گئے, صرف وہ رہ گئے جن کو قرآن نے ہمیشہ کے جہنمی کہا ہے, وہ رہ گئے ہیں, سب نکل گئے. اب اس غور کرنا حدیث کو سامنے رکھ کر, جو آیت میں نے سنائی ہے 48 نمبر آیت سورہ مومنون کی,
سورہ مدثر کی اللہ نے کیا کہا؟ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ جو بے نماز جہنم میں جل رہے ہیں ان کو سفارش کرنے والوں میں سے کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بھی بے نمازوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن ہے، مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، نہیں نفع دے گی ان کو سفارش۔ کیا مطلب ہے؟ اگر بے نمازوں کا ایمان رب کی نظر میں، اللہ کے ہاں، رب کے کاغذوں میں، او میرے بھائیوں، اگر بے نمازوں کا ایمان اللہ کے ہاں ایک ذرے جتنا ہوتا نا، قسم ہے اللہ کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے نکل جانا تھا۔ رب بے نمازوں کے ایمان کو ایک ذرہ کے برابر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن میں فیصلہ کر دیا نہیں نکلیں گے یہ ان کو کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا امام الانبیاء کی سفارش کا بے نماز مرنے والوں کو۔ یا کہو یہ قرآن غلط کہہ رہا ہے اور جو ہم سوچتے ہیں وہ صحیح ہے۔ اگر قرآن سچ ہے تو پھر میرے بھائیوں ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کی قسم ہمیں نماز کی قدر کا پتہ ہی نہیں، ہم نے آج تک نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی زندگی میں۔ اللہ اکبر، یہ تو ہے نا بے نمازوں کی بات۔ اور جو ہمارے جیسے ناراض نہیں ہونا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں بہت سارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کوئی ایک نماز پڑھ لیتا ہے دن میں فجر کی بس، کوئی 2 پڑھ لیتا ہے، کوئی 3 پڑھ لیتا ہے، کوئی 4 پڑھ لیتا ہے، اور کئی ایسے بھی ملیں گے بہت تھوڑے جو 5 پڑھتے ہیں، لیکن 5 پڑھنے کی کیفیت کیا ہے؟ کبھی جماعت سے پڑھ لی، کبھی اپنی مرضی سے، جب دل کیا اس وقت پڑھ لی، جب فرصت ملی کام سے، دکان سے، ملازمت سے، نوکری سے، اس وقت پڑھ لی اپنی مرضی سے۔ میرے بھائیوں، امام الانبیاء کے الفاظ سن لیں اور ٹھنڈے دل سے غور کریں، اس پر سوچیں۔ پیارے پیغمبر نے کہا، عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ہے، مسند امام احمد میں صحیح حدیث ہے، من لم یحافظ علیہا، جو مسلمان کلمہ پڑھنے والا 5 وقت کی باجماعت نماز کی حفاظت نہیں کرتا، 2 پڑھتا ہے، 3 پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے، بغیر کسی عذر کے، جماعت کے بغیر پڑھتا ہے، عذر کوئی نہیں، لم تکن لہ نورن، یہ اس کی ٹوٹی پھوٹی 2 3 4 نمازیں دن کی قیامت کے اندھیروں میں روشنی نہیں بنے گی، ولا برہانن، اللہ کی عدالت میں اس کے لیے دلیل نہیں بنے گی، ولا نجاتن، پیارے پیغمبر نے کہا جہنم سے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی، وَكَانَ مَا فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بن خلف، ایسا بندہ کل قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کی صاحب میں کھڑا ہو۔ آپ کسی چھوٹے بچے سے، مسلمانوں کے سے پوچھ لیں کہ فرعون کل قیامت والے دن جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اللہ کی قسم مسلمانوں کا چھوٹا بچہ بھی بتائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ناطق وحی سرور کونین الصادق المصدوق، جن سے سچی زبان والا رب کی مخلوق میں نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا قیامت تک، ان کی وحی والی زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، فرعون، قارون، حامان کے ساتھ ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ جہنم میں جائے گا۔ اور فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف، یہ کتنے دنوں کے لیے جائیں گے جہنم میں؟ مہینے کے لیے؟ سال کے لیے؟ یہ رب کے بڑے بڑے دشمن اللہ کی قسم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور ان کے ساتھ ہونے کا امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے پاک سچے لفظوں کا مطلب ہے جو محافظت نہیں کرتا، 2 3 نماز پڑھ کے سمجھتا ہے میں نے رب کا حق ادا کر دیا ہے۔ رب نے 2 3 نمازیں 4 بھی نہیں فرض کی اپنے بندوں پر، اور بغیر جماعت کے نماز بھی فرض نہیں کی، اللہ نے باجماعت نماز فرض کی ہے۔ رب کو باجماعت نماز چاہیے، جو نہیں پڑھتا وہ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر تو ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ غلط ہے، ہم نکل جائیں گے، پھر ٹھیک ہے، مرضی ہے آپ کی۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی زبان سے جھوٹ کا ایک کلمہ بھی نہیں نکل سکتا، آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے سچے نبی ہیں، جو آپ کی زبان سے نکلا دنیا کا نظام دھرم برہم ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ غلط نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ ایمان ہے تو پھر میرے بھائیوں ہمیں اپنی سستی دور کرنی ہے، اپنی کوتاہی دور کرنی ہے۔ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، آپ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے جب اذان ہو، اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، اللہ کی قسم یہ طریقہ تھا، اذان سنتے تھے دنیا کی ہر مصروفیت چھوڑ دیتے تھے، حتیٰ کہ ہماری مائیں کہتی ہیں ہمیں لگتا اللہ کے نبی کا ہمارے ساتھ کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے۔ کیفیت آپ کی اذان کے بعد یہ ہو جاتی کہ ایسے لگتا ہم غیر ہیں،
ساری توجہ اور دھیان خاتم النبیین کا باجماعت نماز کی طرف، کسی دنیا کے دھندے کی ضرورت کی طرف نہیں ہونا یہ چاہیے۔ اگر ہم اذان سن کر اپنا کاروبار روک دیں، دکان بند کر دیں، ساری مصروفیتیں چھوڑ دیں، باجماعت نماز پڑھیں، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی روٹی کا ایک لقمہ بھی کم نہیں ہونا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ یہ ایمان ہے مسلمان کا۔ اور اگر نہیں چھوڑیں گے دنیا کے دھندے، جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، چلاتے رہیں گے دنیا کے کاروبار، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں ایک لقمہ بھی جو رب نے میرے اور آپ کے اور ہماری اولادوں کے مقدر میں لکھ دی ہے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ نہیں کھا سکیں گے، نہ کھلا سکیں گے کسی کو۔ ایک لقمے کا اضافہ نہیں ہوگا اور ایک لقمہ کم نہیں ہوگا۔ تو پھر مجھے بتائیں جماعت چھوڑنے کا، نماز چھوڑنے کا فائدہ بتائیں کیا ہے؟ کوئی فائدہ ہو تو مجھے سمجھا دیں۔ اگر فائدہ کوئی نہیں تو پھر ایک مسلمان کو امام الانبیاء سے محبت کرنے والا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا، آپ کا امتی، اس کو کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ اذان سن کر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگے، وہ اپنی دنیا کے ٹکے ٹکے کے کاموں کو مقدم رکھے، نماز کو ضائع کر دے۔ ہاں میرے بھائیوں، سستی ہو جاتی ہے انسان سے، ہو گئی ہے آج تک جتنی ہوئی ہے، توبہ کر لیں، پکی سچی توبہ کر لیں، پچھلی چھوٹی ہوئی نمازوں پر، جماعت کے بغیر، جان بوجھ کر جماعت کے بغیر پڑھی ہوئی نمازوں پر نادم ہو جائیں، شرمسار ہو جائیں۔ رب قسم ہے اللہ کی پچھلی ساری چھوٹی ہوئی نمازیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اس کے نبی نے کہا التوبہ تو تجب ما قبلہا، جو پکی ہے سچی توبہ ہے نا، پچھلے سارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ ساری نمازیں اللہ کی قسم معاف ہو جائیں گی چھوٹی ہوئی، لیکن آئندہ سے تہیہ کرو، جب تک سانس چل رہا ہے، جب تک عقل اور ہوش و حواس قائم ہے، باہر میں جائے ساری دنیا، اذان سن کر سب سے پہلے باجماعت نماز پڑھے گی۔ یہ پکی سچی توبہ کی بنیاد ہے، یہاں سے پکی سچی توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر یہ عزم کرنا ہے تو یہ عزم کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن ہماری ہمیشہ والی زندگی سنور سکتی ہے، ہم بچ سکتے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑنا، نہ رب کی حکومت میں کوئی خلل آنا ہے، نہ اس کو کوئی نقصان ہونا ہے، ہم نے اپنا نقصان کرنا ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں گے 5 وقت کی تو اللہ کی حکومت مضبوط ہو جائے گی، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے کسی چیز کا۔ ہمارے بھلے کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے رب نے یہ حکم دیا ہے اور اپنے نبی سے یہ کام کر کے دکھوایا ہے، اور کہا ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک نماز نہیں چھوٹی، میں آپ کا امتی ہوں، میری کیوں چھوٹے؟ جب آپ جماعت سے نہیں پڑھتے میں کیوں پڑھوں جماعت کے بغیر؟ تو میری گزارش ہے آپ سے، منوا تو نہیں سکتا، میرے پاس اختیار نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے منوانے کی۔ اختیار ہوتا تو میں آپ کو ڈنڈے سے منوا لیتا، اختیار ہی نہیں دیا رب نے، اس لیے منت کر رہا ہوں آپ کی، جو ہو گیا سو ہو گیا، نادم ہو جائیں، معافی مانگ لیں، اور آج کے بعد تہیہ کریں، کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ باجماعت نماز آج کے بعد زندگی میں نہیں چھوڑنی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔